تو کیا یہ پورے کا پورا ملبہ، پورے کا پورا نزلہ تحریک انصاف پہ گرے گا؟ اور تحریک انصاف جو پہلے ہی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، عوام میں نہیں، سیاسی طور پہ بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، کیونکہ عوام میں تو بہت مقبولیت ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف نے مقبولیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے. ان کا یہ بیانیہ عوام نے نہ جانے مقبول ہو گیا، لیکن ہو گیا مقبول. عوام نے اس کا ثبوت دیا 8 فروری کو. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تو عوامی مقبولیت ہے، لیکن کیا یہ جو مشکلات ہیں تحریک انصاف کی، ان میں مزید اضافہ ہوگا؟ علی محمد صاحب پلیز، میں معذرت خواہ ہوں، غالباً ٹیکنیکل پرابلمز آ رہے ہیں اور انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے. انٹرنیٹ بھی بائی دی وے مول ملک میں سلو ہے، اگر آپ نے شاید غور کیا ہو، پچھلے کئی دنوں سے سلو ہے. پتہ نہیں جان بوجھ کے سلو کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے، سلو ہے. جلدی سے آ جاتی ہے. جی جی جی، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں آج تھوڑی کینڈیڈ باتیں کروں گا، اوپن. دیکھیے علی حیدر صاحب، جی، کوئی بھی سیاسی جماعت، ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی فوج سے نہیں لڑتی، نہ اس کو لڑنا چاہیے، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، نہ لڑیں گے، نہ کبھی لڑائیں. صحیح. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج اپنے ملک کے دشمنوں سے لڑتی ہے، اپنے لوگوں سے نہیں. اگر یہ دونوں باتیں سب کو سمجھ میں آ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ راستہ دے گا. آرمی چیف خود بھی حافظ قرآن ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ صاحب ایمان ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کیا کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کوئی اسٹینڈ آف پوزیشن ہو. تو پہلی بات تو میں علی حیدر صاحب آپ کی بات سے بسط احترام ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کوئی ایسی پوزیشن ہے جس کے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. خدا نخواستہ کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے. ہاں 9 مئی کا دن آنے کی وجہ سے فطری عمل تھا کہ دونوں طرف سے ایک ایسکیلیشن لیول لیڈر جو ہے وہ اپ ہوا ہے. میرے خیال میں 9 مئی آج گزر گیا ہے، ڈی ایسکیلیشن تھوڑی ہونی چاہیے. ہمارا موقف وہی ہے جو 9 مئی 2023 کو تھا، اور وہ کیا تھا کہ 9 مئی کو جب اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو اس ملک کے وہاں رینجر تھے یا رینجر کے کپڑوں میں جو بھی تھے، میں اس میں نہیں اسپیکولیٹ کرتا، وزیر اعظم کو کھینچا، ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ غلط ہے. جب وزیر اعظم عمران خان پر پیش ہوئے تو محترم چیف جسٹس عطا بندیال کے سامنے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 9 مئی میں احتجاج پرامن ہمارا حق تھا، لیکن جس نے پرتشدد کارروائی کی ہے وہ اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، اس سے میں ایگری نہیں کرتا. انہوں نے اسی دن اس چیز کو کنڈیم کیا تھا. اب اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے اور پارٹی کی طرف سے چیف جسٹس صاحب کو باقاعدہ لیٹر ایک ریکویسٹ آئی کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیے گا، آپ اس کی انکوائری کرائیے تاکہ وہ لوگ ہیں جو ایک پرامن احتجاج کو ایک پرتشدد کارروائی میں چینج کرنا چاہتے تھے. تو جو 2 دن پہلے محترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے 1 سال بعد ان کو اچانک خیال آیا کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو محترم ڈی جی صاحب یہ ریکویسٹ آپ ہی کے ملک کے اور ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، جن کی جان کی حفاظت آپ سب کی ذمہ داری اور ہم سب کی ذمہ داری تھی، جن کو 4 گولیاں لگی تھی، جس کیس کا آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، عمران خان صاحب 1 سال پہلے یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں. تو ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس نقطے سے تو آپ اور ہم ایک ہیں، لیکن ایک بات ہم کہنا چاہیں گے جس پہ ہمیں سخت اعتراض ہے. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو انتشاری ٹرولہ کریں. ہاں، اگر کسی نے غلط کام کیا ہے اس پہ پریس ٹاک کرنا اس ملک کے وزیر داخلہ کا کام ہے اور اس ملک کے انفارمیشن منسٹر کا کام ہے، کیونکہ یہ ملک کی فوج ہم سب کی مشترکہ فوج ہے. یہ کسی جماعت کی فوج نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کی فوج نہیں ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آج ایک شخص آرمی چیف ہے، کل نہیں ہوں گے، آج ایک شخص وزیر اعظم ہے، کل نہیں ہوں گے، آج ایک شخص اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، کل نہیں ہوں گے. لیکن سپریم کورٹ میں بھی رہنا ہے، آرمی میں بھی رہنا ہے، اور پارلیمنٹ میں اور پی ایم آفس میں بھی رہنا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو بہت ذمہ داری کا ہوتا ہے، وہاں سے جب ایک سیاسی جماعت کو بہت زیادہ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ ایک سپیس ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے، جمہوریت میں ایک بہت خوبصورت نظام ہے جس میں ایک پولیٹیکل حکومت جو ہے وہ ایک سپیس کریٹ کرتی ہے. آپ تنقید حکومت پہ کرتے ہیں اور آپ کے ادارے محفوظ رہتے ہیں، لیکن جب ادارہ ڈائریکٹ تنقید کرتا ہے تو آپ کی جس جماعت سے کریں ادھر سے بھی ریئیکشن آتا ہے، ہماری جماعت سے ریئیکشن آتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ میں حل کی طرف آنا چاہتا ہوں. اچھا، میرا سوال لے لیں، چونکہ وہ پھر ہوگا یہ کہ پھر میرا سوال مارا جائے گا. آپ نے حل بتا دیا تو حل کو تھوڑا آخر کے لیے رکھتے ہیں. آپ بالکل بتائیے گا، میرا سوال یہاں پہ لے لیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی سیاست ہی اس پہ چمکتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور قوم کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اس کو اپنی ملک
لڑا دیا جائے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری فوج ہے. لیکن سر ایسا ہوا، میں پرویز الہی کا وہ پرویز الہی کا بیان آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے خود کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عمران خان کے ارد گرد جو اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کرے. آپ نے بہت اچھی بات کی علی محمد صاحب کہ آپ نہیں لڑنا چاہتے، آپ کو اور یہ زیب نہیں دیتا حکومت ہم سے بات کرے، حکومت پریس کانفرنس کرتی، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن سر آپ نے پورا 1 سال آپ نیم این ایونٹ جہاں پہ آپ نے حکومت کو نشانہ نہیں بنایا، آپ براہ راست ادارے پہ تنقید، یعنی خان صاحب ادارے پہ تنقید کیا کرتے تھے، ادارے کے سربراہ کو میر جعفر نیوٹرل اور پتہ نہیں جانور پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے تھے. آپ نے پورا 1 سال سر ان کو آپ نے دیوار سے لگا کے رکھا. آج اگر وہ بول رہے ہیں بات بتائیے تو پھر وہ بھی ان کا بھی تو پھر ایک صبر ہے نا سر، جس کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ بول پڑے آج. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں فاتح ملک کا دشمن ہوگا. خدا نخواستہ اگر ایک سیاسی جماعت جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس کے پیچھے 2 تہائی اکثریت کھڑی ہے، اگر اس کو آپ اس طرح سائیڈ لائن کر کے مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، پوری قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی. اس سے ملک کا نقصان ہے، جمہوریت کا نقصان ہے. خدا نخواستہ ہم جو لڑائی ہے وہ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اس میں ہماری جیت قوم کی ہار ہے. کیونکہ خدا نخواستہ جب بھی ہماری فوج کو نقصان ہوگا وہ قوم کی ہار ہے، وہ قوم کی شکست ہے. آپ مجھے بتائیے اس لڑائی کا پھر فاتح کون ہے؟ یہ لڑائی ایک ایسی لڑائی ہے جس کو ہم نے کسی نے نہیں لڑنا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی جو حکومت بیٹھی ہے مسلم لیگ نون، اس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. وہ جی علی صاحب آواز آ رہی ہے سر؟ آپ معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں. جی اچھا علی صاحب دیکھیں، میں ایک عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ بشرا بی بی کو قید میں ڈالنے والے آرمی چیف ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس طرف سے ہم پتھر پھینکیں گے تو وہاں سے کنکر بھی نہ آئے، تو سر پھر ایسا تو نہیں ہوگا. آپ بغیر ابھی ثبوت نہیں دیا اور آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی آرمی چیف کو جناب کہ انہوں نے ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈلوایا ہے، قید میں کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ انتشاری ٹول ہیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں بغیر ثبوتوں کے کرتے، وہ آپ کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں سر آپ. تو یہ لڑائی ہے، لیکن اس لڑائی میں کہیں آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی کا بھی کردار ہے؟ وہ بھی بار بار اپنی جارحانہ پالیسی پہ قائم رہتی ہے، وہ بھی مفاہمت کی بات نہیں کر رہی. دیکھیں میں علی حیدر آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. جی حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اور ان کے ایک اور سینئر ممبر ہیں ایکس سینیٹر پروفیسر صاحب جو ہیں، انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اور صدر زرداری صاحب نے بھی جو فارم 47 کے صدر ہیں انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی. اب بڑی جنگیں مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت معاملات بہتر بناتی. جیسے انہوں نے مذاکرات کی بات کی، وزیر اعظم ایکس پی ایم عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی، ہائی پاور دونوں اپوزیشن لیڈر سینٹ قومی اسمبلی کے اور سی ایم کے پی، ان کو اس میں ڈال دیا. اب آپ مجھے بتائیے اس کے بعد کیا ہم یہ کمیٹی جا کے بیٹھے کہ آؤ ہم سے مذاکرات کرو؟ نہیں، حکومت کا کام تھا. اس دوران یہ پریس ٹاک آئی ہے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارا اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر، اس کی وردی ہماری وردی ہے، یہ ہمارے ملک کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ہماری اس سے لڑائی نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام تھا اپنی پیشہ ورانہ امور پہ آپ پریس ٹاک کیجیے. جو ایسے ایشوز ہیں جو پولیٹیکل ہیں اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن وہ ادھر سے نہیں ہونی چاہیے، وہ انٹیریئر منسٹری سے اور انفارمیشن منسٹری سے ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی اسکلیشن ہو، کوئی سخت بات ہو تو ادارے کے مطابق نہ ہو. حکومتیں اور اپوزیشن آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں، ایسا ایشو کوئی نہیں ہوتا، معاملات حل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، جو بھی وہاں ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کو پلیز سمجھیے کہ آج جب ایک سیاسی جماعت کے اٹیک ڈائریکٹلی ہوتی ہے تو آپ ان کے پاس آپشن نہیں چھوڑتے، اور اسی وجہ سے ہمارے تک کی انفارمیشن نے ریٹیلیٹ کیا، سب جواب دیا، ان پہ بھی پریشر تھا جماعت کی طرف سے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشل انکوائری ہماری آرم فورسز چاہتے ہیں تو وہ تو ہماری بھی ڈیمانڈ ہے، تاکہ پتہ تو لگے کہ یہ کیا. لیکن ایک بات مجھے کہنے دیجیے، اور وہ یہ ہے، میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے کیس میں ریگولرلی جاتا ہوں اور وہاں میں ہوتا ہوں. میرے دل میں یہ خیال آیا اور بہت ضروری ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن جو عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے بالکل بودا کیس ہے. اصل میں جو سائفر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی وہ تو اس کی ہونی چاہیے تھی کہ بین الاقوامی انعامات میں جو مداخلت تو تسلیم کر لی گئی، اس پہ سازش کا لفظ تسلیم نہیں کیا گیا، مداخلت تسلیم کی گئی. قریب
تو اس مداخلت میں انٹرنل پلیئرز کون سے تھے؟ کیا اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بالکل جو محترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جوڈیشل انکوائری کی بات کی، میں کہتا ہوں سب سے بڑی انکوائری اس کی ہونی چاہیے کہ اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ اگر ہمارے پاس خدا نخواستہ انفارمیشن غلط ہے تو وہ بھی کلیئر ہو۔ بالکل ٹھیک علی صاحب، میں ہم حکومت میں تھے کہ ہمارے خلاف اتنی بڑی گیم کی گئی، ایک رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو اور 8 فروری کی الیکشن کی بھی جوڈیشل ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ نے ایک بات علی صاحب کی تھی، وہ آپ نے حکومت کے حوالے سے کی تھی، چونکہ وقت کم ختم ہو گیا ہے میرے پاس، حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن جاتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گا کہ وہ ایک شعر ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی میں کروں گا۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے امید کر رہے ہیں، آپ شہباز شریف سے امید کر رہے ہیں، وہ شعر ہے نا کہ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جن پہ آپ نے 15 کلو ہیروئن ڈال دی تھی۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار کریں، وہ نہیں کریں گے سر۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا، تھاری صاحب نے کہا تھا آپ سے اتنا کرو جتنا بعد میں سہ سکو۔ مریم بی بی نے کہا تھا آج ہمارا وقت تمہارا وقت ہے، کل ہمارا آئے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا بعد میں حکومت میں آ کے، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا تھا یہ اس وقت سیاست نہیں ہو رہی، دشمنی ہو رہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ان کے ساتھ کیا اس کو وہ لوٹا رہے ہیں، سود سمیت آپ تک لوٹا رہے ہیں۔ علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔